السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مومل ٹی وی ایچ ڈی۔ میں ہوں مینار عرفان۔ سب سے پہلے نظر تب تک کی اہم خبروں پر۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے سپریم کورٹ میں ججز کی تقسیم کے خاتمے کے لیے مشاورت شروع کر دی۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز میں تقسیم کے خاتمے کے لیے چیف جسٹس عمر عطا بندیال ساتھی ججز سے الگ الگ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے آئندہ ہفتے کے بینچ اختلافات کا تاثر ختم کرنے اور ججز میں اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے بنائے رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں ڈاکو کے خلاف آپریشن کے دوران آئی جی پنجاب اور ڈی پی او پر فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہو گیا۔ رحیم یار خان میں کچے کے علاقے میں آئی جی پنجاب عثمان انور کی زیر نگرانی ڈاکو کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری ہے۔ آر پی او بہاولپور رائے بابر سعید اور ڈی پی او رضوان عمر گندل بھی آئی جی پنجاب کے ہمراہ موجود ہیں۔ گوجرانوالہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر حملے کی تفتیش کرنے والا پہلا پولیس افسر دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ تھانہ صدر وزیر آباد میں تعینات ایس ایچ او عامر شہزاد دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گیا۔ ایس ایچ او عامر شہزاد عمران خان حملے کیس کا پہلا تفتیشی افسر تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان قاہرہ کا کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی چیف جسٹس سے محاذ آرائی میں انتہائی اقدام نہیں چاہتی۔ نجی نیوز کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بس اتنا چاہتی ہے کہ چیف جسٹس فل کورٹ بنائے۔ قمر زمان قاہرہ کا کہنا تھا کہ ججز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے لیے حکومت نے پیپلز پارٹی سے سرکاری سطح پر کوئی بات نہیں کی۔ غداری اور دہشت گردی کے مقدمے میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور کو ایک روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ علی امین گنڈا پور کو جوڈیشل مجسٹریٹ نوید خان کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 15 دن کے ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ سب دفعات شدید نوعیت کی ہیں جن پر ضمانت نہیں ہو سکتی۔ آڈیو میں علی امین گنڈا پور نے اسلام آباد میں حملہ آور ہونے کا ذکر کیا۔ بزور طاقت دارالحکومت پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا گیا۔ اسلام آباد وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کا ممبر ہے، کوئی بھکاری نہیں، وہ ہمیں کہیں جانے سے نہیں روک سکتے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ امریکہ کا دورہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر ملتوی کیا۔ ایک دوست ملک نے آئی ایم ایف کو بتا دیا ہے کہ وہ پاکستان کو $2 ارب دے رہا ہے۔ صرف ایک دوست ملک کی کنفرمیشن کا انتظار ہے، اس کے بعد معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس 2 گھنٹے سے زیادہ جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ویڈیو لنک پر وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جبکہ بیشتر کابینہ اراکین بھی ویڈیو لنک پر ہی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ ساجد طوری، وزیر اعظم کے مشیر امیر مقام وزیر ہاؤسنگ مولانا عبدالواسع، وزیر مملکت ہاشم نوتیزئی وزیر اعظم و ہاؤسنگ میں اجلاس میں شریک ہوئے۔ پنجاب میں چینی کی قیمتوں میں اضافے اور چینی کی افغانستان اسمگلنگ کی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق اب تک 4 لاکھ ٹن چینی افغانستان اسمگل ہو چکی۔ چینی 25 روپے فی کلو مہنگی ہونے سے ملز کو 115 ارب کا فائدہ ہوا۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمت میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ اب چلتے ہیں
खबरों की तरफ। फ्रांस के शहर मार्सिले में धमाके के बाद 2 रिहायशी इमारतें गिरने से 5 अफराद जख्मी और 8 लापता हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक धमाके के नतीजे में गिरने वाली इमारतों के मलबे तले 8 अफराद दबे होने का इम्कान है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि धमाके से तीसरी इमारत जज़वी तौर पर गिर गई है, जबकि इलाके की दीगर 30 इमारतों को खाली करा लिया गया। रूस की जानिब से कई माह से मुतवातिर तबाहकुन हमलों के बावजूद यूक्रेन 6 माह में पहली बार बिजली की बरामद करने जा रहा है, जिसकी वजह मुल्क का तवानाई का बहाल होता हुआ निज़ाम है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन से जंग के दौरान रूस ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत गुज़िश्ता साल अक्टूबर में यूक्रेनी तवानाई निज़ाम पर तवील अरसे तक जारी रहने वाले हमलों का आगाज़ किया था। अलजायर की हुकूमत ने नमाज़ तरावी के दौरान बिल्ली से हुस्न सलूक से पेश आने वाले इमाम वलीद मुहस्सास के एजाज़ में इस्तक़बालिया दिया। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें नमाज़ तरावी के दौरान इमाम मस्जिद के कंधों पर बिल्ली चढ़कर बैठ गई। ताअहम इमाम ने किरात जारी रखी। ये मंजर कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को दुनिया भर में बेहद पसंद किया गया और अब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर करोड़ों मरतबा दिखी गई है। अब चलते हैं स्पोर्ट्स की खबरों की तरफ। पेरिस ओलंपिक 2024 फुटबॉल विमेंस क्वालिफायर्स में पाकिस्तानी टीम मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद इवेंट से आउट हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तजाकिस्तान के हुसूर सेंट्रल स्टेडियम ने एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AIFC पेरिस ओलंपिक 2024 विमेंस क्वालिफायर्स के मुकाबले जारी हैं। आज पाकिस्तान और हांगकांग मद मुकाबिल थे। इवेंट में पाकिस्तानी टीम ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुसलसल 2 मैचों में शिकस्त के बाद इवेंट से आउट हो गई। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अपने हरीफ पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए एक और एजाज़ अपनी झोली में डाल लिया। लियोनेल मेसी यूरोपियन क्लब फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। हफ्ते को फ्रेंच लीग में प्रेस सेनेट जर्मन PSG की नुमाइंदगी करते हुए नाइस के खिलाफ मेसी ने गोल करके यूरोपियन क्लब फुटबॉल की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने का एजाज़ हासिल किया। ये थी अब तक की आम खबर।